بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں وَشَابٌ نَشَعَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے، عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت ہے۔ غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کر دے۔ کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام اس کو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا۔ جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی۔ تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں۔ تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جے میں ہوواں۔ اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے۔ وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ بانکپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھیں، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا۔ سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی۔ ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے۔ وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا۔ ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی، اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا۔ جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے، وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک روایت میں ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب حسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچھ رہا ہو، پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ جس طرح ایمان کی ایک حلاوت ہے، اعمال کی بھی ایک حلاوت ہے، ایک مزہ، ایک مٹھاس ہے، لطف ہے۔ نیکی کی ایک حلاوت ہے، ایک سرور ہے نیکی کا جو ایک مومن پاتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھو تو اس کی مٹھاس اپنی ہے، مسجد میں پڑھو تو اس کا سرور اپنا ہے، جامع مسجد میں پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہے، اور اگر سین حرم میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کا مزہ اپنا ہے، اور گنبد خضرا کی قربت میں نماز پڑھنے کا مزہ مل جائے، ریاض الجنہ میں لمحے مل جائیں تو اس کا لطف اپنا ہے۔ اس طرح روزے کا اپنا مزہ ہے، روزہ رکھنے کا لطف اپنا ہے، روزہ کھولنے کا مزہ اپنا ہے۔ بچوں میں بیٹھ کے کھولو روزہ تو اس کا بھی ایک اپنا سرور ہے، مسجد میں بیٹھ کے دوستوں میں بیٹھ کے روزہ کھولو تو اس کا مزہ اپنا ہے،
کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کے قدموں میں بیٹھ کے روزہ کھولیں اور اس کا مزہ اپنا ہے، اور اگر روزہ کھولنے کے لیے مسجد نبوی کا صحن مل جائے تو اس کا سرور پھر اپنا ہے، اس کا مزہ پھر اپنا ہے۔ ہر عمل کا ایک لطف ہے، ہر عمل کی ایک حلاوت ہے، اور وہ حلاوت بندہ اتنی دیر تک اس سے متمتع نہیں ہو سکتا، اس سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، اور وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پا نہیں سکتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے باطن میں انوار چمکے تو رزق حلال کا اہتمام کرے، ورنہ سینہ روشن نہیں ہو سکتا، جو مرضی کر لے۔ اگر رزق پاک نہیں ہے تو سینے میں روشنی نہیں آ سکتی، اور اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی حلاوت نہیں مل سکتی۔ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کرتا ہے، بس ایک مشق کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک حلاوت ہے، اس کا ایک سرور ہے، اس کی ایک لذت ہے، اس کا ایک کیف ہے جو مومن کے سینے کے اندر جو ہے وہ چھا جاتا ہے۔ ذکر کا ایک مزہ ہے نا، اس مزے کو حضرت سلطان باہو کہتے ہیں نا، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو۔ پھر وہ کیفیت بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے؟ تو وہ سرور بندے کو نہیں ملتا جب تک اس کی نظر پاک نہیں ہوتی۔ اگر نظر بگڑ جائے تو من سننا ہو جاتا ہے، اندر کچھ نہیں رہتا، اور پھر اگر انسان زنا جیسی بری خصلت میں مبتلا ہو جائے تو پھر اس کے پلے کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کرنا تو دور کی بات ہے، لا تقربوا الزنا، اس بری خصلت کے قریب بھی نہ جانا۔ اس لیے مبادیات سے بھی روک دیا گیا، مبادیات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو فرمایا جس شخص کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس طرح کسی عورت کو کسی مرد نے دعوت گناہ دی، اور اس عورت نے اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کی، اور اس کو کہا پیچھے ہٹ جا، مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے، اور اسی طرح کسی مرد کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اس نے کہا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمایا اس کو یہ احساس ملے گا۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، ریا کا شائبہ بھی نہیں تھا، تنہا بیٹھا ہوا تھا، سحری کا وقت تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرنے لگا۔ پھر ذکر کا سرور من میں اترنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ ففادت عیناہ، خوف خدا کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں رونے لگا۔ حضور فرمایا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس ذاکر کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں اللہ کے ذکر سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے جلا کا باعث ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ حضور فرمایا ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے، دلوں کا زنگ اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہے۔ ذکر جلی بھی اور ذکر خفی بھی زبان سے کرو یا دل سے کرو۔ میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی، ستے آتے جاگ دی، نام جھپ دی رو تے کھپ دی، ویخ سر اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا، نام دی کر پوری سام، شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ یہ ذکر ایسا ہے جس سے من کے گن دور ہوتے ہیں۔ اور میں نے کسی روایت میں پڑھا ہے، کسی بزرگ کا قول، کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ زبان سے اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، اور جس کو اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے پھر اس کو عذاب نہیں دے گا۔ تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے اثر اندر اترے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی، پھر کیفیت بدل گئی اندر کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی، یا صاحب العنق ماذا تصنع، اے گردن والے کیا کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ، تو حضور فرمایا اتنا بڑا اعزاز اس کے لیے ہے، قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے،
اللہ اس شخص کو جو یاد الہی میں رویا تھا اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا، اس کو برکتیں نصیب فرمائے گا۔ تو یہ 7 خوش نصیب ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ اپنی خاص کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ سعادتیں ہمارے اندر اتار دے، اور ہم اس سے ڈرنے والے بھی ہوں، ذکر کرنے والے بھی ہوں، نظر خیال پہ پہرا بٹھانے والے بھی ہوں۔ اللہ کسی موقع پہ ہمیں منصب نصیب کر دے تو عدل کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے، صرف اپنی رضا کے لیے۔ میں آپ سے پیار کروں تو اللہ کے لیے، کوئی غرض نہ ہو۔ آپ مجھ سے پیار کریں تو محض اللہ کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، یہی ہمارا جو ہے وہ سبب ہو ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر وہ سعادت، جوانی بڑی تیزی کے ساتھ بیت رہی ہے، یہ لمحے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور جو سن کہولت میں پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے میں قدم رکھ چکے ہیں، انہیں یہ کہتا ہوں کہ جوان تو بڑھاپے کے انتظار میں ہیں، بوڑھو اب تم کس انتظار میں ہو؟ ایک روایت میں آتا ہے اللہ بوڑھے کا عذر قبول نہیں کرے گا قیامت کے دن۔ بچہ اس لیے توبہ کو مؤخر کرتا ہے کہ میں نے جوان ہونا ہے، جوان اس لیے مؤخر کرتا ہے میں نے بوڑھا ہونا ہے، تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر وہ کس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 اشخاص کو اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو بڑھاپے کے باوجود بدکاری نہیں چھوڑتا۔ اس بوڑھے شخص کی طرف قیامت کے دن اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ اس کا تزکیہ کرے گا، اور نہ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ تو جوانوں، بوڑھوں اور بچوں، اپنی زندگی کی حفاظت کرو، اللہ کی رحمتوں کا حصہ سمیٹنے کی کوشش کرو۔ آج کل تو موسم بھی رمضان کا ہے اور رحمت کی برکھا چھم چھم اتر رہی ہے۔ آئیے میں اور آپ سچی توبہ سے اور توبہ کے سچے آنسوؤں سے اپنے من کے سارے گند دھو ڈالیں۔ اس کی کرم نوازیاں اتنی عمیم ہیں، دمت العاصی تطفئ غضب ربی، گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے کبھی گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے۔ اتنی کرم نوازیوں کا نور اس کے اوپر برستا ہے، اور اتنے اجالے اس کو نصیب ہو جاتے ہیں، اور اتنی روشنی اللہ اس کو نصیب کر دیتا ہے۔ اللہ جزائے جزیل دے، اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے۔ وآخر دعوانا